معاملات میں سے افضل معاملہ نماز ہے. جب نبی پاک نے نماز کے لیے امامت کا فریضہ ابو بکر صدیق کے سبب وقت کیا اور ہم ابو بکر صدیق کی امامت پر اتفاق کرتے ہیں تو پھر دنیا کے معاملات میں ہم نے کیوں نہ خلیفہ بنا. خلافت بلا فصل ختم ہو گئی. صدیق اکبر کی خلافت کو مولا کائنات نے تسلیم کر لیا اور ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کی ہے اور مولا کائنات نے ابو بکر صدیق کے پیچھے 2 سال نمازیں پڑھی ہیں. وہ ان کے بھی امام ہے, علی ہمارے امام ہے اور علی کی امام ابو بکر صدیق ہے. سمجھے نا؟ آپ نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھ گئے, جماعت کھڑی ہو گئی, صف تیار ہو گئی. پہلی رکعت ہے فاتحہ شریف پڑھی جا چکی ہے, حضور تشریف لائے مختصر, تو حضور آگے صفوں سے گزرتے 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 بالکل پہلی صف میں آ گئے. ابو بکر صدیق کو جب پتہ چلا تو پیچھے ہٹنا شروع کر دیا. مولوی صاحب نماز میں جائز نہیں کہنا کسی بشر کے لیے, اور جبریل بھی آ جائے تو امام پیچھے نہیں ہٹے گا, اس لیے کہ امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں نماز پڑھائیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں, امام مہدی اس امت کے ولی ہیں, لیکن ہے اس امت کے ولی, اس امت کے ولی. تم خیر امت, رب نے فرمایا تم سب سے بہترین امت ہو, اس لیے پیغمبر بنی اسرائیل کا پیچھے کھڑے ہوگا, میرے مصطفیٰ کا لاڈلا بیٹا آگے کھڑا ہوگا. بعد میں ابو بکر صدیق پیچھے ہٹنے لگ گئے, تھوڑے سے پاؤں کشید کر کے. حضور نے فرمایا آپ مکانے کا یا ابو بکر, ابو بکر ٹھہرے رہو, پڑھا پھر نماز. کہنے کے باوجود ابو بکر صدیق پیچھے ہٹے, مصلی خالی کر دیا. مصلی تو نمازی کی نماز کدھر سے, امام جو ہے کدھر کی نماز, امام کے باہر حکم میں نے فکر کر. اگر خدا نہ خاصا امام کا وضو ٹوٹ جائے یا تقصیر آ جائے یا کوئی ایسا عذر پیدا ہو جائے, اس کے پیچھے ایسا آدمی کھڑا ہونا چاہیے جو امامت کے قابل ہو. اب وہ امام اس کو اپنی جگہ کھڑا کر کے خود چلا جائے وضو کرنے کے لیے. لیکن یہاں تو معاملہ یہ کہ حضور بھی آگے نہیں بڑھ رہا ہے, تو ابو بکر صدیق نے بھی مصلی چھوڑ دیا. اب سب کی نمازیں کہاں گئی؟ اور بھائی جب نبی موجود ہے اور صدیق موجود ہے, سب کی نمازیں قائم ہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. میں مسئلہ کبھی کہہ دیتا ہوں, چلو پھر جا کر اپنی نماز پڑھا لیں گے. سب محبت والے لوگ ہیں, آئے ذرا دیر سے ہیں, میں پہلے آ گیا. حالانکہ عام پر ہوتا ہے یہ کہ مجمع پہلے ہوتا ہے پھر مقرر جاتا ہے, لیکن میں تو ان مقررین میں شامل ہی تھی. آپ کی محبت کی تو میں آ گیا. اب یہ کرنا چاہتا تھا کہ اگر تم مشرق میں ہو, قبلہ مغرب کی طرف ہے, تو پھر مغرب کی طرف ہو کر کے نماز پڑھو گے. اگر تم کسی مغربی ملک میں چلے گئے, مثلا انگلینڈ ہی چلے گئے, تو قبلہ مشرق کی طرف ہے, تو تم مشرق کی طرف منہ کرو گے. جب مدینہ پاک جاتے ہو تو پھر نہ مشرق کو منہ ہوتا ہے نہ مغرب کو, کدھر ہوتا ہے, جنوب کو ہوتا ہے, کیوں قبلہ ادھر ہے. ٹھیک ہے نا, جدھر بھی ہوگے قبلہ کمپاس تمہیں بتائے گا قبلہ ادھر ہے ادھر ہے, قبلے پہ کرو گے. لیکن جب کعبے کے اندر چلے جاؤ, چاروں طرف تمہارے کعبہ ہے, 4 دیواری ہیں, اندر تم ہو, اب منہ کدھر کر کے نماز پڑھو گے. اب قبلے کی سمت ختم ہو گئی, تم قبلے کے اندر چلے گئے, قبلے کی سمت ختم ہو گئی. جدھر جی چاہتا ہے نماز پڑھ لو, ساری دیواریں کعبہ ہے, ساری خزاں کعبہ ہے, کعبے کے اوپر چڑھ جاؤ, اب تو کوئی کعبے کی دیوار نہیں, اب پوری خزاں میں آ گئے. جدھر چاہو طبیعت آتی ہے ادھر کو کر کے نماز پڑھ لو, تمہاری نماز بالکل کیا ہے. یہ ایک مثال دے رہا ہوں, میرے مصطفیٰ کریم کے صحابہ کی ایسی جماعت ہے. دیکھو قبلہ جب تبدیل ہوا تو کچھ سال تک مسجد قبلتین میں نشان تھا کہ ادھر قبلہ تھا پہلے, اب ادھر بن گیا. اب وہ نشان مٹا دیا گیا, مٹ جائے مٹ گیا, دلوں سے نہیں مٹ سکتا. مٹ گئے مٹتے ہیں, مٹ جائیں گے آج آتے ہوئے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی. فرش والے تیری شوکت کو لوگ کیا جانے, ہائے عالم دین ہو, ہائے کوئی بڑے سے بڑا فقیہ ہو, محدث ہو, ہے فرش والا تیری شوکت کا علوم کیا جانے. خسرا
زمین والوں کو کیا پتا ہے کیا عظمت ہے. آسمان خان زمین خان. خان کسی کہتے تو سرخان کو. آسمان بھی تو سرخان ہے, زمین بھی تو سرخان ہے. اعلیٰ حضرت کرتے آسمان خان زمین خان زمانہ مہمان صاحب خانہ لقب کس کا ہے؟ تیرا. تیرا مشرق والے جناب صدیق اکبر پیچھے ہٹ گئے, نماز کو چھوڑ دیا, مصلی کو چھوڑ دیا, قرأت قرآن کو چھوڑ دیا, اس منصب کو چھوڑ دیا, ساری عظمتوں کو ایک طرف اتار کر رکھ دیا. آگے میرے نبی, میری عظمتیں کیا ہیں؟ مصطفیٰ کے قدموں کی خاص میرے سر کا تاج ہے. میں تو اپنے نبی کی عزت عظمت کروں گا. اور یہ عظمت ہو رہی ہے حالت نماز میں ہو رہی ہے. نماز خدا کا فریضہ ہے, رب کی عبادت ہے. کوئی صدیق اکبر محبت نہیں لگا سکتا. ابو بکر تم نے یہ کیا کیا؟ نماز کو چھوڑ دیا. اتنے صحابہ کی امامت ایک علی ہی نہیں سنبھالے جاتے, ایک عمر فاروق ہی نہیں سنبھالے جاتے, تو نے سب کی نمازوں کو نظر انداز کر دیا. ہاں بھائی, مصطفیٰ کے سامنے کسی کی کوئی حیثیت نہیں. پیچھے سرکار آگے بڑھے, یہ نماز ہو رہی ہے. نماز حضور نے نماز پڑھائی, مکمل ہو گئی. اب صحابہ کو سنوانا چاہتے ہیں ابو بکر کے سینے میں کیا راز ہے, اور سب کو بتانا چاہتے ہیں. فرمایا ابو بکر تجھے منع کیا, اس کے باوجود پیچھے ہٹ گئے, کیا وجہ ہے؟ نماز کیوں نہیں پڑھاتے رہے؟ کیا حرکت ہے؟ ماں کان ابن ابی قحافہ ان یقوم بین یدی رسول اللہ. ابو قحافہ کے بیٹے کو یہ لائق ہی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کے سامنے کھڑا ہو کر نماز پڑھائے. میری کیا مجال ہے یا رسول اللہ, میں آپ کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھاؤں؟ آپ کہتے پانی آ جائے تیمم ختم ہو جاتا ہے. آپ آمد تیمم برخاست, پانی آ گیا تیمم ختم ہو گیا. نبی آ گئے, امت کی کوئی حیثیت نہ رہ گئی. سبحان اللہ. بس یہ سبق دینا چاہتا ہوں کہ عبادت رب کی, تعظیم اللہ کے محبوب, اور ہمارے رسول پاک کریم ہیں, محبوب ہیں, محب بھی ہیں, محبوب بھی ہیں.